الحمدللہ علی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ حکم کریں, آپ سنائیں کیسے. الحمدللہ رب العالمین. میں یہ کوشش کر رہا تھا, کافی دیر سے مل نہیں رہا تھا. جی سر بات کریں. ابھی اللہ کا شکر مل گیا. اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ ابو ابرار, مفتی ابو ابرار. مفتی صاحب, یا اللہ خیرت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. جی حکم کریں. علی صاحب یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی الحمدللہ آپ میدان میں آ گئے ہیں جی, تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو دین ہے تشیع کا, مذہب شیعہ ہے, جس میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, زنجیر زنی ہے, کم زنی ہے, اور یہ مخصوص رسومات ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ اس میں انبیاء علیہ السلام پر جو دین اترا تھا ان کا خلاصہ تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نہیں دیکھتے کہ ایسا کچھ ہو. ابھی یہ سارے خرافات, یہ ساری چیزیں ابھی تو اس کو جو ہے نا کس نے کہا خرافہ ہے بھائی؟ پہلی بات ہے بھائی, آپ جو ہے پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے پھر فروع پہ, ٹھیک ہے نا. پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے. اصول کیا ہے؟ عقیدہ ہے. ہمارا اور آپ کے درمیان جو سب سے بنیادی اختلاف ہے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایت اور ان کی جانشینی پر ہے کہ ان کے بعد مسلمین کا امام کون ہے, مسلمین کا قائد کون ہے. آپ کہتے ہو کہ ابو بکر ہے, ہم کہتے ہیں ابو بکر نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تعین کیا تھا اپنے نص کے ساتھ اپنے بھائی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو, اس کے بعد امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, اور دین ہم نے ان سے لینا. اگر ہم یہ بات طے کریں نا کہ دین کن سے لینا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ صحابہ سے لینا ہے, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسے افراد بھی تھے جس پیغمبر جیسا ہی معصوم, پیغمبر جیسا ہی اللہ کی جانب سے حجت موجود تھا. اگر ایک بات طے ہو جائے تو پھر واضح بات ہے کہ فروعات خود بہت حل ہو جائیں گے. پھر آپ اپنی حدیث میں دکھاؤ کہ ابو بکر نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو, پھر ہم بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے. پھر آپ دکھاؤ کہ عثمان نے کہا کہ بھئی وضو میں پیر دھو لو, پھر ہم بھی پیر دھو لیں گے وضو میں. پھر فروعات میں سب سلسلہ ختم ہو جائے. پہلی بات یہ ہے, اصولی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غم اہل بیت علیہم السلام میں اس میں اظہار بے قراری کرنا. انسان اگر ایک غم میں بے قرار ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. تو پہلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس شیعہ مصادر میں احادیث بہت ہیں اہل بیت علیہم السلام سے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بالخصوص اور اہل بیت علیہم السلام کے غموں میں جزا کا اظہار کرو. جزا یعنی بے قراری کا اظہار کرو, صرف یہ نہیں کہ چیخ کے رو لو. علی صاحب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, اس پر جو ہے نا کوئی جزا فضا نہیں ہے. حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا کی دیا. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا, نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا. ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیسا دین ہے کہ آپ لوگ اس کو کیسے پیش کریں گے؟ آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ جزا. آپ پہلی بات یہ کہ جزا کا حکم ہے, جزا کا حکم ہے. جزا بخود بعنوان جزا حکم ہے شیعہ مذہب میں, ٹھیک ہے نا. انفرادی تو ہوگا نا, مذہبی طور پر بازاروں میں نکلنا, شور مچانا, کمیز نکالنا, یہ سارے کیا ہے؟ ہاں یہ الگ سوال ہے. یعنی سال کے مختلف پہلے نہیں آپ دیکھیں علیہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جس کو اللہ کے رسول پر اتارا گیا, کہ وہی دین ہے, وہی کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں میرے عزیز بھائی. آپ ترتیب سے سوال کریں, ہم پہلے جزا کو ثابت کریں کہ جزا ہوتی کیا چیز ہے, کہ جزا ظاہر کرنا جائز ہے. اگر دیکھو علی صاحب ہمارا میرا سوال آپ کو سمجھ گیا نا, آپ تو 4-5 سوال کیا ابھی تک آپ نے. بھائی ایک منٹ علی صاحب, ہم کہتے ہیں کہ جو تشیع کا دین ہے وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ نے اتارا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا تو یہ نہیں ہے. تو اچھا میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو کہ دین کس کا ہے. میں دکھاؤں حدیث آپ کو؟ ہاں دکھائیں. پھر آپ میری بات کو پھر میں ہم نکل جائیں گے نا. پھر یہ دوسرا سوال ہے بھیا, آپ نے جزا وہ چھوڑ دیا ماتب. دیکھیں عزیزو, ایک تو انہوں نے مفتی صاحب نے دیکھو نہیں میں نے مفتی صاحب نے دیکھو مفتی صاحب بات کرنے دو, مفتی صاحب بات کرنے دو. آپ مجھے نکال رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے پہلے ایک بات جو سوال کیا ہے ماتم کے حوالے سے, زنی کرتے ہیں, زنجیر زنی کرتے ہیں, اور بازاروں میں آ کر زنجیر زنی کرتے ہیں. پوری دین پر مجھے اعتراض ہے علی صاحب, پوری اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. مثالیں دی نا. اچھا پھر انہوں نے یہ بات اپنا سوال چینج کیا. آپ کہتے ہیں پوری دین کو ثابت کرو کہ پورا دین اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ پورا دین کس سے ہے.
میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. آپ جو ہے تسلی سے 4-5 منٹ میری باتیں سن لیں, پھر آپ نے جواب دینا تو جواب دے دو, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. تو اصل جو نزاع ہے, دیکھیں عزیزوں, ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ اختلاف تو ہے, تمام مسائل پہ اختلاف ہے. توحید میں ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے, رسالت میں ان کے ساتھ اختلاف ہے, قرآن مجید کے تعویل میں, قرآن مجید کے تنزیل میں ان کے ساتھ اختلاف ہے, اور اسی طرح فروعات میں, سب فروعات میں, نماز میں, روزے میں, اور اذان میں, نکاح میں, طلاق میں ان کے ساتھ اختلاف ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین آپ لوگوں کی جو ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے, ہماری جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ جو اختلافات ہے اس کا اساس یہ خود بھی جانتے ہوں گے, ہم بھی جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, اس وجہ سے ہے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کی احادیث نہیں مانتے, صحابہ کو فالو نہیں کرتے, صحابہ کی وہ سب صحابہ کی ایسے آنکھ بند کر کے تعدیل نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ صحابہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہے, اگر کوئی ان میں سے اچھا ہے تو اچھا ہے, اگر کوئی صحابہ میں سے برا ہے تو برا ہے. اس طرح نہیں کہ صحابہ جو ہے وہ سب کے سب اچھے ہیں, عدول ہیں. اور ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اتھارٹی ہے, جو گائیڈ ہیں, جو قائد ہیں, جو پیشوا ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اچھا, اب ان میں سے یہ واقعاً شیعہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یا کسی اور جانب سے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں ان کی اپنی کتب سے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی جانب سے ہے. میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2003 میں, اور یہ صفحہ نمبر 941 ہے. یہ حدیث ہے 1847. حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا, یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے, جو اللہ کی جانب سے جو میں دین لے کے آؤں, جو ہدایت لے کے آؤں, وہ میری اس دین پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی, اور نہ وہ میری سنت پہ ہوں گے. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس, اور ان خلفاء میں, ان ائمہ میں جو میرے بعد آئیں گے, ایسے مرد ہوں گے, ایسے افراد ہوں گے کہ ان کا ظاہر انسان ہوگا لیکن ان کا روح جو ہے شیطان کی روح, یعنی شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہوگا. صحیح ترجمہ کیا میں نے علامہ صاحب, مفتی صاحب غلط ترجمہ کیا؟ ہاں ترجمہ صحیح کیا, لیکن تعین کرنے میں غلط پھر کر رہے ہو نا. ابھی تعین بھی کریں گے, ڈنڈی ماتو, ہم قرآن سنت سے تعین کریں گے کہ کون ہے, قرآن سنت سے تعین کریں گے کون ہے. تو یہ ایسے ہوں گے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اچھا, تو یہ کون ہے عزیزوں؟ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے, جو اس طرح کے لوگ ہوں گے, یہ کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے الموسوعہ مسند احمد ابن محمد ابن حنبل, جز نمبر 22, چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 332 میں حدیث نمبر 14441. عن جابر بن عبداللہ, جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کعب بن عجرہ اس کا نام تھا, اس سے فرمایا اعاذک اللہ من عمارت السفہاء. سفیہ بولتے ہیں احمق کو, بیوقوف کو, بیوقوفوں کی عمارت سے, ان کی خلافت سے, ان کی امامت سے, ان کی بادشاہت سے اللہ آپ کو بچائے. قال وما عمارت السفہاء, اس نے پوچھا سفہاء کی عمارت, احمقوں کی, نادانوں کی عمارت کیا ہے؟ فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدای, میرے بعد وہ ایسے امیر ہوں گے, ایسے خلیفے ہوں گے, اب کے ایسے بادشاہ ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی, اور وہ میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے, نہ میری ہدایت پہ نہ میری سنت پر. فمن صدقهم بکذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئک لیسوا منی, جو یہ خلفاء جھوٹ بولیں گے, اگر کوئی ان کی تصدیق کرے, یہ جب ظلم کریں گے, کوئی ان کی اعانت کرے, کوئی ان کی معاونت کرے, تو وہ میری امتی نہیں ہے. ولست منهم, اور میں ان کا نبی نہیں ہوں. ولا يريد علي حوض, اور میں ان کا شفاعت بھی نہیں کروں گا, حوض کوثر پہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئك مني وانا منهم, اور جو لوگ ان کی اعانت نہ کریں, ان کی تصدیق نہ کریں, ان خلفاء سے دشمنی رکھیں, وہ میرے ہیں, میں ان کا ہوں. وسيريدوا علي حوض, میں ان کا نبی ہوں, وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے, میں ان کی شفاعت کروں گا, وہ جنتی ہوں گے. اچھا, یہ حدیث حاشیہ نمبر 4 آپ نے فرمایا,
علیاری صاحب آپ نے بات بہت لمبی کر دی آپ نے. نہیں ابھی نہیں کیا, میں نے 5 منٹ وقت مانگا. مجھے موقع دو نا. اسناد قوی علی شرط مسلم, اسناد اس کی صحیح ہے بشرط مسلم. اب میرے محترم ناظرین, یہ کون ہے؟ دیکھو نا, میں ابھی نہیں, ابھی آپ خاموش ہیں. ابھی تو میں نے ایک جنرل بات بتائی ہے نا, آپ ڈر لگا آپ کو کہ میں اب ثابت کروں گا کہ کون خلفاء کون ہے. نہیں بات نہیں ہے نا. تو پھر سنو ڈر نہیں ہے تو تصدیق کرو گے اس کا. میں تصدیق تعین کروں قرآن و سنت سے, قرآن سے سنت سے. تو میرے محترم ناظرین, یہاں پر میں 2 حدیث میں نے آپ کو دکھائی. پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد خلیفے آئیں گے, عمراء آئیں گے, جو نہ ان کی دین پہ ہیں, نہ ان کی سنت پہ ہیں, نہ ان کی ہدایت پہ ہیں, وہ کافر ہیں در حقیقت, شیطان ہے. کیونکہ شیطان کافر ہوتا ہے, شیطان ہے جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ صفی ہوں گے, امارت صفحاء ہوں گے, امارت صفحاء ہوں گے, اور یہ میری ہدایت پہ نہیں ہے, آپ لوگوں نے ان کی تکذیب کرنی ہے, ان کی تصدیق نہیں کرنی, اور جو ان کی تصدیق کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے, میں ان کا نبی نہیں ہوں. یہ سب بتا دیا. اچھا, تو ان کی علامت کیا ہے؟ علامت ان کی یہ ہے, ان خلفاء کی, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے اور صحابہ کے دور میں ہوں گے. کیونکہ صحابہ سے فرمایا نا, کعب ابن عجرہ سے کہا ان کی زندگی میں یہ لوگ آئیں گے. اچھا, یہ کون ہے عزیزوں؟ سورہ حجرات. سورہ حجرات قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن نے جس کو صفیح بولا ہے, قرآن نے جس کو صفیح بولا ہے, اگر اس کو امارت مل جائے تو یہ امارت الصفحاء وہ وہی ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ کو پکار رہے ہیں, آپ کے سامنے آواز بلند کر کے بدتمیزی کر کے, کمرے کے باہر سے, گھر کے باہر سے, فلانی باہر آ جاؤ, یہ لا يعقلون, یہ صفیح ہیں, یہ احمق, ان کی عقل نہیں ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, آیت کا ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ آیت, اس کا مصداق کون ہے, کون تھے یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اور ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, میں ایک حدیث آپ کو بخاری سے دکھاؤں گا, ایک حدیث آپ کو سنن نسائی سے بھی دکھاؤں گا, پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ تو اتنی لمبی بات کرتے ہو, پھر ختم. دو حدیث آپ کو دکھاؤں گا, ختم بات. یہ کتاب ہے صحیح بخاری. صحیح بخاری ملاحظہ فرمائیے, چاپ دار احیاء التراث العربی. ملاحظہ فرمائیے, یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں کتاب التفسیر ہے, تفسیر سورہ حجرات ہے, اسی آیت کی تفسیر ہے. باب کون سا ہے؟ باب ہے باب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. باب یہی ہے, اس آیت کی تفسیر کی ہے. کس نے؟ بخاری نے. کیسے تفسیر کی ہے؟ اجتہاد کے ساتھ نہیں, حدیث کے ساتھ. حدیث کون سی ہے؟ اچھا, عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں, قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بنی تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ابو بکر نے کہا امر القعقاع ابن معبد. ابو بکر نے کہا کہ ان پہ واجب ضروری ہے کہ آپ یا نبی ان پہ کس کو؟ قعقاع ابن معبد کو ان پہ امیر بنا دیں. وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس. عمر نے کہا جی نہیں, اس طرح نہیں ہے, آپ فلانے دوسرے آدمی اقرع ابن حابس کو اس کو امیر بنا دیں. ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی. ابو بکر نے کہا کہ آپ کی کیا جرات, میرا کیوں مخالفت کرتے؟ عمر سے کہا. عمر نے کہا ما اردت خلافک. عمر نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا بھائی. فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما. ان دونوں نے آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں, ان کے مہمان آئے تو وہاں پہ ان دونوں نے جھگڑا شروع کیا. تو میں آواز بلند کی, ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. تو آیہ نازل ہوئی ہے, فنزل فی ذلك یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 6 تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے سورہ حجرات کی. آیہ نمبر 1 جو ہے کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. وہ آیہ نمبر 6 کون سی ہے؟ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. انہی آیات کے درمیان میں سے یہ آیت ہے. کون سی آیت؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. انہی آیات کے بیچ میں یہی آیت ہے جس اس فصل کا عنوان ہے بخاری میں, کہ یہ بھی اسی آیت کی یہ آیت بھی اسی ذیل میں نازل ہوئی. اچھا, اب میرے محترم ناظرین, ابھی اس کا کیا تعلق ابھی پتہ چل جائے گا نا, ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا, ابھی میں واضح کر دوں گا. یہ کتاب ہے سنن الکبریٰ. مجھے پتہ چل رہا ہے نا, سنن الکبریٰ للنسائی. اچھا, دوسروں کو نہیں پتہ چلا نا, مجھے بات کرنا ہے. میں نے کہا 2 حدیث نقل کروں گا, ایک بخاری ایک سنن نسائی کی. اب تم سنو, سنن کبریٰ نسائی جز نمبر 5, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 401,
وہی سند ہے جو بخاری کی سند ہے، ویسی سند کے ساتھ نسائی بھی اس کو نقل کرتا ہے کہ وہی جھگڑا ہوا ابو بکر عمر کے درمیان، تو حتی ارتفعت اصواتہما، دونوں نے آوازیں بلند کی، وہاں پہ بدتمیزی کیا، فنزلت فی ذالک، اس میں نازل ہوا یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیات، یہاں تک کہ یہ آیت بھی ختم ہو گئی، ولو انہم صبروا۔ اچھا، تو یہاں پہ میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ بیوقوف کون ہے، بیوقوف کون ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ بخاری میں اور بھی بہت سارے کتب میں، یا ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی، لا یعقلون، عقل نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو ظالم خلیفے آئیں گے جو میری سنت پہ نہیں ہے، میری ہدایت پہ نہیں ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صفی ہیں، صفی ہیں، صفی ہیں۔ سیقول بلی سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتهم التي كانوا علیہا، یہ صفی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کو ہمیں پتہ چلا کہ صفی کون ہے، صحابہ میں صفی کون ہے، اور صحابہ میں سے جو صفی ان کو جس کو حکومت ملی وہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اب آپ صاحب جواب دے دو مولوی صاحب کہ وہی خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے، جو سنت پہ نہیں ہے، جو خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے، جو سنت پہ نہیں، جن کی عمارت صفحاء کی عمارت ہے، جو انسان کی صورت میں، وہ شیطان انسان کی صورت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں گالی نہیں دے رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ خلفاء کون ہیں وہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا۔ جواب دے دو بھائی۔ ہاں علیاری صاحب، یہی انہی لوگوں کو جس کو آپ کہہ رہے کہ انہی کو بیوقوف کہا گیا، انہی کو ظالم کہا گیا، دیکھو تربیت کا زمانہ ہے، آیات اتر رہے، لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، ابھی تربیت نہیں، تربیت ہونے کے بعد انہی کو حضور اکرم، دیکھو نا یار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو نماز کے لیے آگے کر رہے ہیں، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھ، اگر یہ بیوقوف ہوتا تو آگے کرتا اس کو۔ جی عجیب ہے۔ آپ اسی بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جگہ میں حضرت عمر کی موافقت کی ہے۔ دیکھو تربیت کے بعد تو انسان بدل جاتا ہے نا بھائی صاحب، اس سے پہلے کچھ لوگ تھے، پھر تربیت آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، پھر چیزیں بدل گئی، انہی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرتے تھے، خدا نخواستہ یہ ظالم تھے، بیوقوف تھے، جاہل تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارے۔ حالانکہ قرآن کریم میں حکم ہے انبیاء واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، انہی کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر یہ غلط لوگ تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ کیوں رہے؟ ان کو الگ کیوں نہیں کیا؟ ان کو بگایا کیوں نہیں؟ عجیب بات ہے۔ یہ مختلف سوال ہے۔ اچھا یہ ان کے دو باتیں نہیں سوال نہیں ہے، اٹھی بات کریں دیکھو نا، ابھی جواب دے دوں۔ پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ رد نہیں کر سکے، انہوں نے مان لیا کہ الحمدللہ رب العالمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کی مذمت کیا قرآن میں کہ یہ لا یعقلون ہے، یہ صفی ہیں۔ اب مولوی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے ہر لفظ پہ، ہر حرف پہ، ہر آیت پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کا نہیں ہے، ہمارا ہے، ہر مسلمان ہونا چاہیے، سب مسلمانوں کا۔ آپ لوگوں کا قرآن بالکل الگ ہے۔ اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ گناہ کار ہے، لیکن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، شیعہ مذہب یہ نہیں ہے نا، تم اپنے مذہب کا اپنے عقیدے کا بولو، میں آپ کہہ رہا ہوں نا، ہمارے پاس نہیں قرآن ہے، میں مسلمانوں کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، کیا اللہ کی دیکھو نا، آپ کہہ رہے کہ ہمارا قرآن نہیں ہے، ہمارا قرآن امام غائب کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ مولوی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ابھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیا اللہ کی جانب سے ان پہ واجب نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پہ نہیں، شیعہ پر، غیر شیعہ پر، کرسچن پہ، یہود، نصارہ، ہندو، سب اللہ کی جانب سے یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے ہر حرف کی تصدیق کرو، ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ اگر کوئی قرآن کی تصدیق نہیں کرتا، قرآن کی تصدیق نہیں کرتا، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کافر ہے۔ ایک آیت ابھی آپ کیا تصدیق کریں گے کہ ابو بکر عمر بیوقوف ہیں؟ نہیں، قرآن کے قرآن نے کہا ان کو لا یفقہون کہا، لا یعلمون کہا، لا یعقلون کہا، قرآن نے ان کو صفی کہا ہے۔ دیکھو تعصب، دیکھو انشاء مولی صاحب کی، جب قرآن مجید، بخاری آپ کی، بھئی سنن نسائی آپ کی، مزید آسانی چاہیے، مزید آسانی میں بھی دکھا دیتا ہوں، لیکن ان کو تو صبر نہیں ہے، کہتے جلدی کرو جلدی کرو۔ بخاری آپ کی، نسائی آپ کی، اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کے آتا ہے، کس کی مذمت؟ ابو بکر عمر کی مذمت میں لے کے آتا ہے کہ لا یعقلون ہیں یہ لوگ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ وجہ بتاؤ کیوں تصدیق نہیں کر رہے بھائی؟ دیکھو نا علیاری صاحب، یا تو اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں، اگر اللہ کی کتاب ہے تو تصدیق کرو۔ کہتے ابھی میں آپ کو جواب دوں گا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس کو نماز پڑھا دو نہیں پڑھا دو۔ دیکھو بیوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے؟ بیوقوف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی،
اور بھائی جو امام جماعت بیوقوف آدمی ہو، خلل ختم بات، اس کے ہوتے دیکھو کیوں آگے کر دیا؟ ہاں دیکھو علی المرتضیٰ کے ہوتے اس کو آگے کیوں کیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب اس کا جواب لے لو، اس کا جواب لے لو. امامت جماعت کی نماز ہمارے شیعہ مذہب میں پہلی بات ہے، آپ اگر کوئی دلیل لے کے آتے ہو تو وہ دلیل خصم کے لیے مقبول ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے لیے حدیث، میں نے آپ کے لیے کتنے دلائل لائے، میں آپ کی کتب سے دلیل لے کے ہوں، قرآن مجید ہم دونوں مانتے ہیں، اس سے دلیل لے کے آیا، بخاری سے دلیل لے کے آیا، سنن نسائی سے. اب آپ پہ واجب ہے کہ شیعہ کتب سے پہلے دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پہ لگایا. وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، بلکہ شیعہ کتب میں یہ ہے کہ عائشہ نے اپنی طرف سے سازش کیا تھا ابو بکر کو نماز پڑھوانے کے لیے، حفصہ نے اپنے والد کو، تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، لیکن ان دونوں نے اپنے والد کو بلایا تھا، ایک نے اپنے والد کو، دوسرے نے اپنے والد کو، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا انکن صواحب یوسف. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، تو شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ بات ہی باطل ہے، ختم بات. پہلی جواب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، تم ثابت کرو کہ انہوں نے کیا ہے، ان کو امامت پہ لگا دیا. دوسری بات، صحیح بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الاذان، باب امامت المفتون والمبتدع. اور بھائی مفتون مبتدع جہنمی ہوتا ہے، مفتون صاحب فتنہ جو اسلام میں فتنہ، مبتدع کون؟ جو اسلام میں چینج کر دیتا ہے، نماز کو چینج کرو یہ بدعت ہے، روزے کو چینج کرو بدعت ہے، سنت کو چینج کرو، شریعت کو چینج کرو، توحید کو، یہ بدعت ہے. کس کی امامت ہو جاتی ہے؟ بخاری صاحب نقل کرتے ہیں، قال الحسن کہتے ہیں، اور یہ بالاجماع آپ کے پاس صحیح ہے کتاب، صلی علیہ بدعتو، صلی علیہ بدعتو، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو، کوئی بات نہیں ہے. مفتون صاحب فتنہ کے پیچھے نہ ہو بھائی، اور آپ کے نزدیک تو یہ ہے. پھر انہوں نے کہا لا نرى يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها، کہتا ہے کہ خسرے کے پیچھے بھی مرد نہیں ہے نا، خسرا ٹرانسجینڈر جو مثلا وہ کہتا ہے میں مرد ہوں، عورت بن جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی اگر ضرورت ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو آپ کا طریقہ کار ہے. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، ملاحظہ کرو مولوی صاحب، سنن ابی داؤد میں. بھائی وقت آپ نے سارا لے لیا، اب ہم کب بات کریں یار؟ باب امامت البر والفاجر، الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجر وان عمل الكبائر. نماز تو اس دیکھیں میرے محترم ناظرین، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، صاحب فتنہ حقیقت میں جہنمی ہوتا ہے، مسلمان بدعتی بھی مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ وہ خالد فی النار ہوتا ہے. بر و فاجر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. آپ کہتے ہیں نا ابو بکر کی امامت، پہلی بات ہے کہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو رد کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا، اس کو عزل کیا تھا نماز سے. پہلی تو اس کی امامت ثابت کرو، پھر دوسری بات امامت ثابت بھی ہو جائے نا، ثابت بھی ہو جائے تو اس سے اس کی نہ عدالت ثابت ہوتی ہے نہ خود کہتے ابھی خود آپ نے جواب دیا کہ بیوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اچھا تو ابھی مجھے بتاؤ کہ تم قرآن کی کیوں تصدیق نہیں کرتے مولوی صاحب؟ جب قرآن ایک شخص کو اس کو سفیہ بولا ہے، سفیہ بولا ہے، ہدایت سے بری بولا ہے، تو اس کو تم کیوں امام بولتے ہو اپنا؟ اس کا جواب دے دو. فعصى آدم ربه فغوا، آدم کو غوی کہا اللہ نے، تو غوا ہے یہ. تو آدم کو توبہ قرآن آپ کہاں پہ لگاتے؟ میں نے کہا پہلے دیکھو میں نے آپ کو جواب دیا، آدم کا توبہ قرآن میں ثابت ہے نا یار. تم دیکھو یار میری بات سنو نا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ان کی توبہ ثابت ہے نا. کہاں پہ توبہ ثابت ہے؟ کہاں پہ توبہ کیا؟ دیکھو ہنسنا میرا جواب نہیں ہے، ہنسنا میرا جواب نہیں ہے. اگر یہ توبہ کیوں ہوتے تو رجعت الخمیس میں پھر دوبارہ آواز کیوں اوپر کیا؟ اور حدیث قصاص میں پھر صحابہ نے پھر کیا نا ادھر شور مچایا، شور مچایا، ادھر شور مچایا. کس ابو عمر نے؟ شور کس نے مچایا؟ عمر کے پارٹی نے، دونوں نے مچایا، عمر نے، دونوں طرف سے شور مچی ہے. دیکھو دونوں طرف سے شور، جس نے بھی شور مچایا، جس نے شور مچایا ہے، دیکھیں جس نے شور مچایا وہ ہمارے نزدیک وہ بے ادب ہے، وہ صفی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. ایک بات سنو گے، ایک بات ہاں سنیں گے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی امامت قرآن میں ہے؟ بالکل قرآن میں بات نہیں ٹال رہا ہوں، ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں بالکل ہے. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رضی اللہ عنہ وارضہ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، پھر اس میں کون سی غلط ہے؟ تو صحیح کہا اس نے. اگر علی المرتضیٰ کی امامت بھی قرآن میں ہے تو قرآن کو اس نے مان لیا، اس نے امامت مان لیا، اور وہاں سے کہا کہ غلب علیہ الوجع، اس پر درد غالب ہے. روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوش کاری ہو جاتی تھی، پھر ہوش میں آ جاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجو، پھر کہا کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجو، آخر پہ کہا
کہ قلم دوات لاؤ میں آپ کے لیے دیتا ہوں. تو کچھ لوگوں نے کہا لاؤ, کسی نے کہا نہیں لاؤ. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نکالا اپنے پاس سے, دونوں کو نکالا. یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نہیں مار رہا اس کو نکالو, جو لکھنے کا کہہ رہے اس کو چھوڑو. علی المرتضیٰ وہاں موجود تھے. جی جی, پہلی بات ہے کہ یہ بالکل یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. دونوں کا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ. نہیں یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. پہلی بات ان کے کلام میں کئی ایک جھوٹ ہے. یہ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. حدیث قرطاس کی جتنی احادیث ہیں دیکھیں اس میں کئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. اس میں کئی نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افطرا باندھ رہے ہیں. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے میں مثلا ایک کسی اور دن بے ہوش ہو گئے, وہ الگ بات ہے. واقعہ قرطاس میں وہ یہ ہے کہ وہ شدید اسی دن اس واقع قرطاس میں یہ تھا کہ وہ شدید بیمار تھے. بے ہوشی کا کوئی ذکر نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے غلبہ ایک انسان کی یہ دیکھیں, یہ بھی جملہ میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیمار ہوں چاہے سالم ہوں, دونوں حالت میں نبی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ سالم ہے تو ان کا حکم واجب ہے, اگر وہ بیمار ہو گئے بھائی صاحب بشر ہے, بشری حالات پر طاری ہو جاتے ہیں محترم. یعنی بشری حالت کیا مطلب بکواس کرتا ہے, تکلیف ہو جاتی ہے اس کو. دوسرے بشر جو ہے بکواس کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکواس کر سکتا ہے اور نہیں. بشری حالت سے کیا مراد ہے آپ کے؟ بشری حالت سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کی عقل کھو گئی تھی بھائی. بشری حالت سے ان کی مراد یہ لفظ میں نہیں بولتے. غلب علیہ الوجہ کا کیا مطلب ہے؟ عمر جو کہہ رہے تھے غلب علیہ الوجہ, وہ نقل بالمعنی ہے. کیونکہ بخاری کا مذہب یہ ہے کہ نقل بالمعنی اس کے لیے جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے بولا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نستجیر باللہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہے ہیں, اس کا بولنے والا عمر تھا. اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پہ وہ غلب علیہ الوجہ, وہ عقل ان کی عقل کھو گئی تھی. یہ بشری حالات سے اس کی کیا مراد ہے شخص کی؟ اور لوگوں یہ بشری حالات اس سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاگل بھی ہو جاتے تھے. جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہو جاتے تھے. وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے منہ سے کیا وصیت لکھائیں کیا وصیت لکھائیں, پاگل ہو گئے نسل جیرو. یہ ان کی حالت ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے قلم و کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایک وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, یہ انہوں نے عقل سے کہی ہے یا غلب علیہ الوجہ؟ یہ بے ہوشی کی حالت میں مثلا ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے خود پتہ بھی نہیں ہے. بشری حالت ان پہ غالب ہو گئی ہے. کون سی حالت ہے مجھے بتاؤ, تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ بے ہوشی کی حالت ہے. بے ہوشی کی حالت ہے. عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے. نبی صلی اللہ دیکھو عزیزو, ہدایت مکمل بکواس کر رہے تھے. آپ غلط ہذیان کہہ رہے تھے نا, ہذیان کہہ رہے تھے نا, عقل نہیں ہے, ہذیان کہہ رہے تھے. میری بات سنو, میرے بات الحمدللہ آج 1440 سال کے بعد میرے محترم ناظرین, مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا.